نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اپنی رعنائیوں کو لے کر، اپنی خوبصورتیوں کو لے کر ہم سے الوداع کہہ رہا ہے۔ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت کی ہم قدر نہیں کر سکے۔ اس عظیم مہینے میں جس طرح عبادت کا حق ہے ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے، توبہ و استغفار نہیں کر سکے، لیکن ایک خاص چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں چاند رات کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ رات ہمیں اپنے محاسبہ کے لیے عطا کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ اس طور پر کریں کہ رمضان المبارک کی عظیم نعمتوں کی قدر نہیں کر سکے، لیکن یا رب ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ چاند رات میں لیلۃ الجائزہ میں بازاروں میں گھومنے کے بجائے اپنے رب کو راضی کریں۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، چاند رات پوری رات گلیوں میں کھیل کود کر گزارنے کی رات نہیں ہے۔ چاند رات بازاروں میں گھومنے کی رات نہیں ہے۔ چاند رات یعنی لیلۃ الجائزہ بازاروں میں جا کر بد نظری کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یہ رات تو اپنے رب کو منانے کی رات ہے۔ یہ رات تو اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہونے کی رات ہے۔ یہ رات تو اپنے رب کے سامنے دو آنسو بہانے کی رات ہے۔ یہ رات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کرنے کی رات ہے۔ اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی رات ہے۔ قطع تعلق کو ختم کر کے صلہ رحمی اور صلہ جوئی کی رات ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک ایسی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ایسی رات ہے جس میں روٹھے ہوئوں کو منایا جاتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے جس میں بغض و کینہ کو اپنے دل سے نکال کر محبت کو ڈالا جاتا ہے۔ سامعین ذی قدر، میرے نوجوان بھائیوں، یہ ایسی رات ہے جس میں اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ اگر پورا رمضان المبارک گزرنے کے باوجود اپنے رب کو ہم راضی نہیں کر سکے، اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکے، تو جا کر اپنے والدین کو راضی کیجئے۔ اگر رمضان گزرنے کے باوجود، لیلۃ الجائزہ گزرنے کے باوجود بھی ہم اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکے تو ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم اپنے بڑوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو راضی نہیں کر سکے، ان سے صلح نہیں کر سکے، ان کے گھر پر جا کر ان سے معافی نہیں مانگ سکے، تو پھر ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے یہ رات ایک عظیم رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ یا رب کریم، تو نے نعمت عطا کی تھی، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، یا رب کریم تو معاف فرما۔ یا رب کریم، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے اوپر
آزمائشوں کی بارش ہے، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ یا رب کریم تو اپنے محض فضل و کرم سے ان آزمائشوں کو دور فرما۔ یا رب کریم ہمارے والدین کے دلوں میں نرمی پیدا فرما۔ یا رب کریم یہ جو لوگ آپس میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں، جن کا آپس میں تعلق ختم ہے، قطع رحمی ہے، یا رب کریم ان کو صلح جوئی کی، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، اور پھر ان کے گھروں میں جا کر کوشش کرنا، اپنی طرف سے کوشش کرنا کہ ان کے درمیان صلح کا معاملہ کرایا جائے، ان کے درمیان دوستی کو فروغ دیا جائے، اور اپنے والدین کو راضی کیا جائے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت سب احباب کو، سننے والوں کو اس رات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔